باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کے 7ویں پارے کا خلاصہ حاضر خدمت ہے۔ قرآن مجید کے 7ویں پارے میں سورہ مبارکہ مائدہ کی 83ویں آیت سے لے کر 120 آیت تک شامل ہیں، یعنی آخر سورہ مائدہ تک، اور اس کے علاوہ سورہ مبارکہ انعام کی 110 آیتیں 7ویں پارے میں شامل ہیں۔ اس پارے کی ابتدائی آیت میں یعنی سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 86 تک خداوند کریم نے عیسائیوں میں سے ان افراد کا تذکرہ کیا جو صاحبان ایمان تھے، اور جو کچھ رسول اللہ پر نازل ہوا اور جو کچھ رسول اللہ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوا ان کی تصدیق کرنے والے تھے۔ اس کے بعد آیات کا ایک لمبا سلسلہ ہے، تقریباً آیت نمبر 87 سے لے کر آیت نمبر 107 تک خداوند کریم نے کچھ احکامات کا بیان کیا ہے، فقہی احکامات کو بیان کیا ہے، اور مسلمانوں سے تقاضا کیا ہے کہ وہ ان احکامات کی پابندی کریں گے، ان پر عمل پیرا ہوں گے، کہ جن میں سے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، کہ اے صاحبان ایمان، جو کچھ خداوند کریم نے پاک و پاکیزہ غذاؤں میں سے حلال قرار دیا ہے اس کو حرام نہ قرار دو، اور حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو۔ خداوند کریم تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ خداوند کریم نے حلال اور پاک و پاکیزہ غذائیں تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں ان میں سے کھاؤ پیو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اسی اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جس کے اوپر تم ایمان لاتے ہو۔ اس کے بعد خداوند کریم نے قسم توڑنے کا کفارہ بیان کیا، پھر اس کے بعد جوئے اور شراب کا تذکرہ ہوا اور فعال کا تذکرہ ہوا، کہ زمانہ جاہلیت میں ایک یوں سمجھ لیجیے کہ رسم رائج تھی کہ چند لوگ مل کر کسی جانور کو خریدتے تھے اور پھر اس کے بعد ایک میدان میں اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور وہ تمام افراد ایک ایک کر کے تیر اس کے اوپر چلاتے تھے، جس کا تیر جانور کو لگ جاتا تھا وہ جانور اسی کا ہو جاتا تھا۔ اس کو غالباً ازلام کہا جاتا ہے۔ تو اس کی مذمت کی گئی، کہا کہ یہ جوا، یہ شراب اور یہ جو طریقہ کار ہے فال نکالنے کا، یہ خداوند کریم کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، یہ گندے اعمال میں سے ہے۔ اور پھر خداوند کریم نے بیان بھی فرما دیا کہ اس جوئے اور شراب سے شیطان کا ہدف کیا ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، کہ شیطان تو فقط یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اس شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت کو، دشمنی کو اور بغض کو پروان چڑھائے، اور تمہیں یاد الہی سے روکے اور تمہیں نماز سے روکے۔ تو پس اگر شیطان تمہیں اس طریقے سے روکنا چاہے تو کیا تم رک جاؤ گے؟ یہ شیطان کا ہدف ہے جوئے اور شراب سے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر کیا کہ حالت احرام میں شکار نہ کیا جائے، اور اس کے بعد آیت نمبر 101 سے لے کر 105 تک مسلمانوں کو تنبیہ کرائی گئی کہ وہ ایسا سوال نہ کریں رسول اللہ سے کہ اگر اس کا جواب ان کو دے دیا جائے تو وہ جواب ان پر ناگوار گزرے، اور احکام الہی کو اپنی جانب سے ان احکامات میں اضافہ نہ کریں۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے آیت نمبر 106 اور 107 میں یہ ذکر کیا کہ جب تم میں سے کوئی وصیت کرے تو وصیت کرتے وقت گواہ کو طلب کر لیا کرے، یعنی جس وقت وہ کوئی بھی وصیت کر رہا ہو تو کسی نہ کسی کو گواہ بنائے کہ اس نے کیا وصیت کی ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں یعنی آیت نمبر 109 سے لے کر 120 تک خداوند کریم نے روز قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے پہلے پیغمبروں کا تذکرہ ہوا کہ ہم ہر پیغمبر سے اس کی امت کے بارے میں سوال کریں گے، اس کی امت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد جناب عیسیٰ کا تذکرہ ہوا، ان کی معجزانہ ولادت کا تذکرہ ہوا، ان کی والدہ گرامی جناب مریم کے اوپر جو خداوند کریم نے لطف اور احسان کیا اس کا تذکرہ ہوا، جناب عیسیٰ کے معجزات کا تذکرہ ہوا، اور
بنی اسرائیل نے جو جناب عیسیٰ کی مخالفت کی اس کا خداوند کریم نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا تذکرہ کیا کہ وہ عہد و پیمان پر، خداوند کریم کے عہد و پیمان پر ثابت قدم رہے اور انہوں نے مخالفت نہیں کی، خداوند کریم کے عہد و پیمان کو نہیں توڑا۔ اور خداوند کریم نے آیت نمبر 116 میں جناب عیسیٰ سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے عیسیٰ سے کہا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ وہ تم کو اور تمہاری والدہ گرامی یعنی جناب مریم کو الہ اور معبود مانے؟ اس کے جواب میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، تو پاک و منزہ ہے اس بات سے کہ میں کوئی ایسا قول کہوں یا کوئی ایسی بات اپنی زبان پر لے کر آؤں کہ جس کے بارے میں حق نہیں رکھتا ہوں، اور اگر ایسا کوئی قول میں نے کہا ہوتا، ایسا کوئی حکم میں نے دیا ہوتا تو یقیناً اسے جانتا ہے، کیونکہ تو میرے نفس سے باخبر ہے، میرے دل کے ارادوں سے باخبر ہے، لیکن جو کچھ تیرے نفس میں ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں، اور تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پورا تذکرہ ہوا کہ جناب عیسیٰ نے کس طریقے سے خداوند کریم کی بارگاہ میں یہ بیان فرمایا کہ میں نے ان کو حکم نہیں دیا مگر یہ کہ وہ تیری عبادت کریں، یعنی جو تو نے مجھے حکم دے کر بھیجا تھا کہ میں توحید کا پرچار کروں اور تمام بندوں کو تیری عبادت کا حکم دوں، میں نے وہی کام انجام دیا، اس کے علاوہ اور کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اس طریقے سے یہ سورہ مائدہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کا جو سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ انعام ہے۔ سورہ مبارکہ انعام جو کہ مکی سورہ ہے اور اس کی کل آیات 165 ہیں، لیکن اس کی 110 آیتیں 7ویں پارے میں شامل ہیں۔ سورہ انعام کی فضیلت کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں کہ ان سورۃ الانعام نزلت جملتاً، کہ یہ جو سورہ انعام ہے یہ پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی بعض آیتیں نازل ہوئی ہوں پھر بعد میں جا کے بعض آیتیں نازل ہوئی ہوں، ایسا نہیں ہے، تمام کی تمام آیتیں ایک ساتھ رسول اللہ پر نازل ہوئیں۔ کس طریقے سے نازل ہوئیں؟ شیعہا 70,000 ملک حتی انزلت علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ سورہ نازل ہو رہی تھی تو اس سورہ کو لے کر 70,000 ملائکہ نازل ہوئے، یعنی یہ سورہ 70,000 ملائکہ کے جھرمٹ میں نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ فعظموها وبجلوها فإن اسم اللہ تبارک وتعالی فیہا فی 70 موضعها ولو یعلم الناس ما فی قراءتها من الفضل ما ترکوها۔ فرمایا کہ جب یہ آیت نازل، یہ سورہ نازل ہوئی تو ملائکہ 70,000 ملائکہ نے اس سورہ کو بہت عظیم جانا، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سورے میں 70 مقامات پر اللہ کا اسم گرامی لیا گیا ہے، یعنی اللہ کے اسم گرامی کو ذکر کیا گیا ہے 70 مقامات پر۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس سورے کی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تو لوگ کبھی بھی اس سورے کو ترک نہ کریں اور ہمیشہ اس کی تلاوت پر اپنے آپ کو پابند رکھیں۔ اس سورے کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے اپنی توحید کو بیان کیا اور اپنی توحید پر واضح اور روشن نشانیوں کا تذکرہ کیا، اور حق کے مقابل میں جو کافروں کی ہٹ درمی ہے اس کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم ان کی ہر خواہش کو پورا کرتے رہے لیکن اس کے باوجود یہ حق کو ماننے سے انکار کرتے رہے۔ سورہ مبارکہ انعام کی تقریباً آیت نمبر 9 سے لے کر 110 تک خداوند کریم نے کافروں کے شبہات کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے جوابات دیے ہیں۔ سب سے پہلا شبہ کافروں کا یہ تھا کہ یہ فرشتے ہم پر نازل کیوں نہیں ہوتے اور ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے، جیسے کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ملک ہیں، یہ ملک جو ہے وہ کیوں نہیں نازل ہوتے ہمارے اوپر، اور اگر ہم ملک کو نازل کرتے تو قیامت برپا ہو جاتی۔ خداوند کریم نے اس کا جواب دیا، اور پھر دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا
لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ کہ اگر ہم کسی فرشتے کو نازل کرتے بھی تو اس فرشتے کو بھی ہم انسانی پیکر میں اور انسانی جسم میں ہی نازل کرتے اور اس کو وہی کپڑے پہناتے جو یہ کپڑے پہنتے ہیں۔ یعنی ممکن نہیں تھا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی فرشتے کو بھیجا جائے، لہٰذا انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو بھیجا گیا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے ارشاد فرمایا، گویا ایک طریقے سے رسول خدا کو تسلی دی کہ اگر آپ کا یہ کفار مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور جنہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا ان کا انجام کیا ہوا اس کو بھی خداوند کریم نے ذکر کر دیا۔ اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے قیامت کا تذکرہ کیا اور کفار کے انکار کا بیان کیا کہ جو کفار جو انکار کرتے ہیں معاد کا اور قیامت کا، اس کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے شرک کی مذمت کی اور اللہ کی وحدانیت پر دلیلوں کو پیش کیا، اور پھر آیت نمبر 19 میں خداوند کریم نے یہ ذکر کیا کہ خداوند کریم خود ہی رسالت پر گواہ ہے۔ فرمایا کہ قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھلا وہ کون سی چیز ہے جو گواہی کے اعتبار سے بہت بڑی ہو۔ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، اور میری طرف قرآن کو نازل کیا گیا تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، اور جس تک یہ میرا پیغام پہنچے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ اور کیا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اور خداوند کریم ہے، کوئی بھی اور معبود ہے؟ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا، اور کہہ دیجئے کہ خدا فقط اور فقط معبود فقط اور فقط ایک اور تنہا ہے، اور میں اس چیز سے بری ہوں کہ جس کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو۔ اس کے بعد کی آیت میں یعنی آیت نمبر 21 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 36 تک خداوند کریم نے یہ بیان کیا کہ یہ جو کفار دین حق کا انکار کرتے ہیں یا خدا کا شریک قرار دیتے ہیں، اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فقط ہٹ درمی ہے۔ یعنی یہ فقط ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں، کوئی واضح دلیل، کوئی عقلی دلیل، کوئی نقلی دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے دوسرا شبہ بیان کیا، کہا کہ وہ دوسرا شبہ یہ ہے کہ اگر یہ پیغمبر سچا نبی ہے تو اس کے اوپر کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی؟ تو خداوند کریم نے تذکرہ کیا تقریباً آیت نمبر 37 سے لے کر آیت نمبر 46 تک کہ ایسا نہیں کہ خداوند کریم قادر نہیں ہے کہ کسی نشانی کو نازل نہ کرے، بلکہ اس نے بہت سی نشانیوں کو نازل کیا۔ ان لوگوں کے شبہ کو ذکر کیا، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اس پیغمبر پر اب اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوتی؟ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ خداوند کریم اس بات پر قادر ہے کہ وہ کسی نشانی کو نازل کرے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر کیا کہ ہم نے ایسا نہیں ہے کہ نشانیوں کو نازل نہیں کیا، بلکہ بہت سی نشانیوں کو ہم نے تم سے پہلے والے پیغمبروں پر بھی نازل کیا، تم پر بھی نازل کیا، لیکن اس شخص کا کیا علاج کیا جائے کہ جو دن کے وقت اپنی آنکھوں کو بند کر کے یا اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر یہ کہے کہ سورج نکلا ہوا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ہٹ درمی کرتے ہیں، یہ کفار فقط و فقط ہٹ درمی کرتے ہیں، ہٹ درمی کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ جیسے کہ خداوند کریم نے بیان کیا، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ گونگے اور بہرے ہیں، یعنی اندھے اور گونگے ہیں، اور ظلمات میں یعنی گمراہی میں پھرے جا رہے ہیں، اور خداوند کریم جس کی گمراہی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو گمراہ کرتا ہے، اور خداوند کریم جس کو چاہتا ہے کہ صراط مستقیم پر قائم رکھے تو خداوند کریم اس کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر کیا کہ دیکھو وہ تمام نشانیاں جو خداوند کریم نے اپنی حقانیت پر پیش کی ہیں، ان نشانیوں میں سے سب سے بہترین نشانی قرآن مجید ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ
یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ فرمایا کہ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھو میں اپنے رب کی جانب سے واضح نشانی پر ہوں، روشن نشانی پر ہوں، لیکن تم اس نشانی کو جھٹلاتے ہو، یعنی قرآن مجید کو جھٹلاتے ہو۔ اور فرمایا کہ ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے اختیار میں نہیں ہے وہ چیز جس کی تم جلدی کرتے ہو، یعنی تم جو کہتے ہو کہ اگر عذاب الہی سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں تو یہ عذاب الہی مجھ پر نازل کر دیں فوراً سے، ہم پر نازل کر دیں فوراً سے۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب الہی کا نازل کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جب چاہے گا اور جب وہ موقع دیکھے گا تو عذاب کو نازل فرما دے گا۔ اس کے بعد کی آیات میں تقریباً آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 90 تک خداوند کریم نے اپنی توحید کو بیان کیا، توحید کی نشانیوں کو بیان کیا، واضح اور کھول کھول کر محکم دلائل کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ خداوند کریم نے آیت نمبر 91 سے لے کر آیت نمبر 110 تک ایک تیسرا شبہ ہے کفار کا، مشرکین کا، اس کو بیان کیا، اور وہ شبہ یہ ہے کہ خداوند کریم نے کوئی کتاب نازل کیوں نہیں کی۔ آیت نمبر 91 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ ان لوگوں نے جس طریقے سے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی اس طریقے سے اللہ کی قدر نہیں کی، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خداوند کریم نے اپنے بندے پر کوئی چیز نازل کیوں نہیں کی۔ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، اے حبیب آپ ان سے سوال کیجئے کہ وہ کون ہستی تھی کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کو نازل کیا، وہ کتاب جو نور بھی تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی۔ تجعلونہ قراطیسا، پھر تم نے اس کتاب کو صفوں میں تقسیم کر دیا، کاغذوں میں تقسیم کر دیا۔ تبدونہا وتخفون کثیرا، تم ان صفوں کو ظاہر بھی کرتے ہو لیکن جو تم چھپاتے ہو وہ بہت زیادہ ہے۔ وعلمتم ما لم تعلموا انتم، اور تمہیں وہ چیزیں سکھا دی گئیں جس کا تمہیں علم نہیں تھا، نہ تمہارے باپ داداؤں کو اس کا علم تھا۔ قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، کہہ دیجئے کہ فقط اللہ ہی تھا کہ جس نے جناب موسیٰ پر وہ کتاب نازل کی، اور پھر ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے اور یہ اپنے وہم اور گمان میں کھیلتے رہیں اور اپنی گمراہی میں پھرتے رہیں۔ تو گویا یہ جو شبہ تھا کفار کا کہ اللہ نے اپنے بندر پر کسی کتاب کو نازل نہیں کیا، اس کا جواب خداوند کریم نے اس طریقے سے دیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ کتاب کو نازل نہیں کیا تو جو تم سے پہلے والے انبیاء تھے، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور جو دیگر انبیاء پر کتابیں نازل ہوئیں، تو بتاؤ کہ وہ کتابیں کس نے نازل کیں؟ اور یہ جو تم ادعا کر رہے ہو یہ تمہارا ادعا سوائے جھوٹ اور افتراء کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد کی آیات یعنی آیت نمبر 94 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 108 تک خداوند کریم نے دوبارہ توحید کو بیان کیا اور واضح دلائل پیش کیے، اور مشرکین کے جو وہم اور گمان ہے اس کو نقش بر آب ثابت کیا، اور یہ فرما دیا کہ دیکھو یہ جو مشرکین کا نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، یہ سوائے ہٹ درمی کے اور کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے برعکس خدا کی وحدانیت پر جیتی جاگتی دلیلیں ہیں جس کو یہ دیکھتے بھی ہیں اور جس کو یہ محسوس بھی کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔